خوش آمدید۔ آج ہمارے سامنے ایک بہت آپ کہہ لیں بڑا سوال ہے۔ اگر خدا جیسے لامحدود تصور کو صرف چند الفاظ میں، صرف 4 لائنوں میں بیان کرنا ہو تو کوئی کہاں سے شروع کرے گا؟ یہ تو تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ لیکن قرآن میں ایک سورت ہے، سورۃ الاخلاص، جو بالکل یہی کرتی ہے۔ اور آج ہماری گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ یہ 4 مختصر آیتیں کیسے اسلامی عقیدے میں خدا کے تصور کی پوری بنیاد بن جاتی ہیں۔ بالکل، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسے تلسل قرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کا 1/3 حصہ۔ 1/3 قرآن، صرف 4 آیتیں، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی، اور آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان چند الفاظ میں ایسی کیا گہرائی ہے جو انہیں اتنا بلند مقام دیتی ہے۔ یہ اصل میں خدا کی ایک ایسی تعریف ہے جو ہر قسم کے شک کو، ہر ابہام کو ختم کر دیتی ہے۔ تو آئیے اس تعریف کو بنانا شروع کرتے ہیں بالکل پہلی اینٹ سے۔ سورت کا آغاز ایک حکم سے ہوتا ہے، قل هو اللہ احد۔ تو پہلا لفظ ہی ایک حکم ہے، کل، کہو۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ مطلب یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ بس اللہ ایک ہے؟ یہ بہت بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، یہ جو قل کا لفظ ہے نا، یہ اسے ایک ذاتی فلسفے یا کسی کی اپنی سوچ سے نکال کر ایک، آپ کہہ لیں، ایک الہی اعلان بنا دیتا ہے۔ اچھا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں جو کسی نے خود سوچی ہو، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جسے آگے پہنچانے کا، اس کا اقرار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن اصل بات تو اگلے لفظ میں ہے، احد۔ ہاں، یہ احد اور واحد کا فرق، یہ مجھے ہمیشہ سے بہت دلچسپ لگا ہے۔ عام طور پر تو ہم ایک کے لیے واحد کا لفظ سنتے ہیں، یہاں احد کیوں؟ یہ بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، واحد کا لفظ گنتی کے لیے ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ایک تو ذہن فوراً 2، 3، 4 کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ صحیح، ایک سلسلے کا پہلا حصہ۔ بالکل، واحد ایک سیریز کا حصہ ہو سکتا ہے، لیکن احد کا تصور ہی الگ ہے۔ احد کا مطلب ہے وہ ایک جو اپنی ذات میں یکتا ہے، منفرد ہے، جیسا کوئی دوسرا نہ ہو، جس کا کوئی حصہ نہ ہو، اور جو ناقابل تقسیم ہو۔ ناقابل تقسیم؟ جی، وہ بس ایک ہے۔ یہ گنتی والا ایک نہیں، بلکہ یہ وجود کی یکتائی ہے۔ یہ تثلیث کے تصور کو یا خدا کی ذات میں کسی بھی قسم کی شراکت کے خیال کو پہلی ہی آیت میں مکمل طور پہ رد کر دیتا ہے۔ تو یہ صرف ریاضی کی بات نہیں، یہ تو وجود کی نوعیت کا بیان ہے۔ یہ کہنا کہ وہ ایک ایسا ایک ہے جس کے تصور میں ہی دوسرے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بالکل، یہ وہ بنیاد ہے جس پر باقی پوری صورت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ احد کا تصور ہی وہ مرکزی نقطہ ہے جو خدا کے بارے میں اسلامی تصور کو دوسرے بہت سے عقائد سے الگ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی آیت نے یہ طے کر دیا کہ وہ ذات یکتا اور ناقابل تقسیم ہے۔ لیکن اس یکتائی کی نوعیت کیا ہے؟ کیا وہ کائنات سے الگ تھلگ کوئی وجود ہے؟ اس کا کردار کیا ہے؟ شاید اگلی آیت اللہ الصمد اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور یہ لفظ الصمد، اس کا بھی کوئی ایک سیدھا سادہ ترجمہ ممکن نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ الصمد کا ترجمہ اکثر بے نیاز کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ اس کے مفہوم کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ عربی زبان میں الصمد کے اندر کئی تصورات جمع ہیں۔ اچھا، جیسے کہ؟ پہلا تو یہ کہ وہ ذات جو خود قائم ہے، جسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، وہ ازلی ہے، ابدی ہے۔ دوسرا، وہ جس کی ضرورت ہر کسی کو ہے، لیکن اسے کسی کی نہیں، یعنی کائنات کی ہر شے اپنے وجود کے لیے اسی کی محتاج ہے۔ جی، ہر لمحہ۔ اور پھر تیسرا اور سب سے اہم معنی، الصمد وہ ہستی بھی ہے جس کی طرف تمام مخلوقات اپنی ضرورتوں میں، اپنی مشکلوں میں رجوع کرتی ہیں۔ وہ حتمی پناہ گاہ ہے، دی الٹیمیٹ ریفیوج۔ بے نیاز نہیں ہے، بے نیازی سے تو ایک لا تعلقی کا تاثر ملتا ہے، لیکن یہاں تو ایک گہرے تعلق کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل، یہی اس کا حسن ہے۔ وہ بے نیاز ہے، لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ خود مختار ہے، لیکن سب کی پناہ گاہ بھی وہی ہے۔ یہ ایک ایسا حسین امتزاج ہے جو لا تعلقی کے ہر تصور کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم اب دونوں آیات کو ملا کر دیکھیں، پہلی آیت کہتی ہے کہ وہ احد ہے، یعنی اپنی ذات میں یکتا، اور دوسری آیت بتا رہی ہے کہ وہ الصمد ہے،
یعنی اپنی صفات میں کامل اور تمام مخلوقات کا مرکز۔ جی، اور یہ دونوں تصورات ایک دوسرے کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ سوچئے، ایک یکتا ہستی ہی تو حقیقی معنوں میں الصمد ہو سکتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی اور شریک ہوتا تو انحصار تقسیم ہو جاتا اور وہ حتمی پناہگاہ نہ رہتا۔ بالکل، کاملیت باقی نہ رہتی۔ احد اس کی ذات کی انفرادیت ہے اور الصمد کائنات کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت۔ ٹھیک ہے، تو اب تک خدا کی تعریف میں دو بنیادی ستون قائم ہو گئے۔ وہ یکتا ہے اور وہ سب کا سہارا ہے۔ لیکن انسانی ذہن وہ ہمیشہ رشتوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ خاندان، اولاد، والدین، ہم ہر چیز کو اپنے پیمانوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، اگلی آیت، لم یلد ولم یولد، ایسا لگتا ہے کہ براہ راست اسی انسانی کمزوری کو مخاطب کر رہی ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ یہ آیت اصل میں خدا کے تصور کو انسانی خصائص سے پاک کرنے کا عمل ہے، جسے الہیات کی زبان میں تنزیہ کہتے ہیں۔ یہ دو ٹوک الفاظ میں ان تمام عقائد کو رد کرتی ہے جو خدا کے لیے خاندان یا اولاد کا تصور رکھتے تھے۔ جیسے اس دور میں بھی ایسے تصورات موجود تھے۔ بہت زیادہ۔ عرب میں فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا، عیسائیت میں ابن اللہ کا تصور تھا، اور کئی مذاہب میں دیوتاؤں کے باقاعدہ خاندان تھے۔ یہ آیت ان سب پر ایک لکیر پھیر دیتی ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا، ولم یولد، یعنی وہ جنا نہیں گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ گنا جانا کا مطلب ہے کہ آپ کے وجود کی ایک ابتدا ہے، ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، ایک لمحہ جس سے پہلے آپ نہیں تھے۔ یہ آیت کہتی ہے کہ خدا کے لیے ایسا کوئی نقطۂ آغاز نہیں ہے۔ وہ ازلی ہے۔ وہ ازلی ہے، اس کا وجود کسی اور پر منحصر نہیں ہے۔ وہ آپ کہہ لیں انکازڈ کاز ہے، وہ پہلی وجہ جس کی خود کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت گہرا فلسفیانہ نقطہ ہے۔ صحیح۔ کیونکہ اگر وہ جنا گیا ہوتا تو پھر سوال اٹھتا کہ اسے کس نے جنا اور پھر اسے کس نے، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ کبھی نہیں۔ یہ آیت اس لامتناہی سلسلے کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتی ہے۔ اور دوسرا حصہ، لم یلد، اس نے نہیں جنا، یہ صرف اولاد کی نفی ہے یا اس کا کوئی اور گہرا مطلب بھی ہے؟ اس کا بھی دوہرا مطلب ہے۔ پہلا، ظاہر ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، لیکن اس کا گہرا تعلق پہلی آیت کے عہد کے تصور سے ہے۔ جننا یا اولاد پیدا کرنا ایک طرح سے اپنے وجود کا ایک حصہ خود سے الگ کرنے جیسا ہے۔ اچھا۔ یہ آیت کہتی ہے کہ خدا کی ذات اتنی کامل اور یکتا ہے کہ وہ ناقابل تقسیم ہے۔ اس میں سے کچھ نکل نہیں سکتا، کیونکہ یہ اس کی وحدانیت اور کاملیت کے خلاف ہوگا۔ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک بہت واضح، ناقابل عبور حد قائم کرتی ہے۔ تو یہ آیت خدا کو ہر قسم کے انسانی یا مادی خصائص سے، جیسے پیدائش، موت، خاندان، ان سے پاک قرار دے رہی ہے۔ یہ خدا کے تصور کو مکمل طور پر ماورائی، ٹرانسینڈنٹ بنا دیتی ہے۔ جی، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ اگر تم اسے سمجھنا چاہتے ہو تو پہلے یہ سمجھو کہ وہ تمہاری طرح بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب تک ہم نے 3 آیات میں خدا کی تعریف کو بنتے دیکھا۔ وہ احد ہے، یعنی یکتا، وہ الصمد ہے، مطلب کامل اور سب کا سہارا، اور اس کا کوئی خاندان یا ابتدا نہیں، لم یلد ولم یولد۔ تعریف تو تقریباً مکمل لگتی ہے۔ تو پھر آخری آیت کی کیا ضرورت تھی؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ آخری آیت دراصل اس پوری تعریف پر ایک مہر لگا دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا جامع بیان ہے جو ہر ممکنہ آپ کہہ لیں لوپ ہول کو بند کر دیتا ہے۔ یہ لفظ کفوان بہت دلچسپ ہے۔ کفوان؟ جی، اس کا مطلب صرف برابر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم پلہ، ہم سر، یا کوئی بھی ایسی چیز جس کا کسی بھی لحاظ سے موازنہ کیا جا سکے۔ یہ ایک حتمی نفی ہے۔ تو یہ صرف طاقت یا اختیار میں برابری کی نفی نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یہ آیت کہتی ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز نہ اپنی ذات میں، نہ اپنی صفات میں، اور نہ ہی اپنے کاموں میں خدا کے مشابہ نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی پیمانے پر موازنہ ممکن نہیں؟ بالکل۔ اگر کوئی سوچے کہ شاید کوئی چیز طاقت میں برابر نہیں لیکن علم میں قریب ہو سکتی ہے، یہ آیت کہتی ہے نہیں۔ کیا کوئی مخلوق اپنی رحمت میں اس کی رحمت جیسی ہو سکتی ہے؟
یہ آیت کہتی ہے نہیں، یہ موازنے کے ہر دروازے کو ہی بند کر دیتی ہے۔ تو اگر ہم پوری صورت کو ایک ساتھ دیکھیں، یہ تو ایک مکمل منطقی سلسلہ ہے۔ پہلا، وہ ایک ہے لیکن ایسا ایک جس جیسا کوئی نہیں، احد۔ دوسرا، وہ کامل ہے اور سب کا انحصار اسی پر ہے، الصمد۔ تیسرا، وہ ہماری طرح نہیں، اس کی کوئی ابتدا یا خاندان نہیں، لم یلد ولم یولد۔ اور آخر میں، کوئی بھی چیز کسی بھی شکل میں اس کے ہم پلہ یا قابل موازنہ تک نہیں، کفواً احد۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا ہے۔ سورت احد یعنی یکتا سے شروع ہوتی ہے اور اسی یکتائی کے تصور کو حتمی شکل دیتے ہوئے ختم ہوتی ہے کہ اس کا کوئی کفواً احد یعنی کوئی بھی ہمسر نہیں ہے۔ یہ توحید کا ایک مکمل الہیاتی اعلامیہ ہے۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ یہی کہ اسلام میں خدا کا تصور کسی کہانی یا ذاتی تجربے پر نہیں بلکہ ایک انتہائی منطقی اور عقلی تعریف پر مبنی ہے۔ یہ خالص توحید کا ایک غیر سمجھوتا شدہ اعلان ہے۔ بالکل، اور اسی وجہ سے یہ ایک بنیادی معیار، ایک بینچ مارک کے طور پر کام کرتی ہے۔ خدا کے بارے میں کسی بھی عقیدے، کسی بھی فلسفے کو ان 4 آیات کی کسوٹی پر پرکھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی تصور ان اصولوں سے ٹکراتا ہے تو اسلامی نقطۂ نظر سے وہ درست نہیں۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ کس طرح زبان اور منطق کا استعمال کرتے ہوئے چند الفاظ میں ایک پورے عقیدے کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ جی، اس کی طاقت اس کی سادگی میں نہیں بلکہ اس کی سادگی کے پیچھے چھپی ناقابل تصور گہرائی میں ہے۔ اور یہ صورت ہر مسلمان کی نماز کا حصہ ہے، اور اس گفتگو کے بعد اس کی وجہ اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مستقل یاد دہانی ہے کہ عبادت کس ہستی کی ہو رہی ہے، وہ ہستی جو ہر تصور سے ماورا، ہر موازنے سے بالاتر اور ہر حاجت کے لیے حتمی پناہ گاہ ہے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتی ہوں۔ اس دنیا میں جہاں الوہیت کے بارے میں اتنے پیچیدہ نظریات اور فلسفے موجود ہیں، ایک ایسی تعریف کی کیا طاقت ہے جو اس بات پر زیادہ زور دیتی ہے کہ خدا کیا نہیں ہے تاکہ یہ واضح کیا جا سکے کہ وہ کیا ہے۔ یہ منفی انداز، یعنی یہ بتانا کہ وہ پیدا نہیں ہوا، اس نے جنا نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، یہ انداز ہمارے فہم اور ایمان کو کس طرح تشکیل دیتا ہے۔ کیا کسی چیز کو اس کی نفی کے ذریعے جاننا اسے مثبت تعریفوں سے جاننے سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے؟